ہمارے گجرات کے مشورے کا ہر امر اور سارے امور جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں. کوئی امر ہمارا کمتر نہیں ہے کسی سے. اگر یہ سارے امور پر جو ہم سے کہا جا رہا ہے اگر ہم سب اس طرح سے کر لیں تو ہدایت کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کام اور ایسی ترتیب ہمارے بزرگوں پر اللہ والوں پر کھولی ہے. اصل مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس حساب سے وہ ساری چیزوں کو کرتے نہیں ہیں. جیسے بہت ساری باتیں ابھی یہاں پر جو اس مشورے سے جو فکر لے کر ہمارے ذمہ دار آئے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں رکھی. ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اب تو ہم اپنی نہیں چلائیں گے. جو اوپر سے کہا جا رہا ہے وہ ہم کریں گے. ابھی ہم اون میں جماعت میں ہیں اور اون کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. غالباً اون کے کسی ساتھی نے وہ آنند کے اسٹوڈنٹس کی جو کارگزاری آئی مشورے کے اندر میں کہ تقریباً 80-90% اسٹوڈنٹس کا وقت لگ گیا ہے فارغ ہونے والے. 4 مہینے میں وہ سارے روانہ ہو گئے. 178 میں سے 128 ساتھیوں کے 4 مہینے لگ گئے. وہ روانہ ہو گئے، لگا رہے ہیں یا اور باقی کے اوپر بھی محنت کا نظام بنا. تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارے یہاں سے کتنے اسٹوڈنٹس اس سال میں فارغ ہوئے اور ہم ان فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس میں سے کتنوں پر پہنچ سکے اور کتنوں کی ہم تشکیل کر سکے، کتنوں کو ہم روانہ کر سکے. تو شاید یہ جو 178 میں سے 128 روانہ ہو گئے اور باقی پر بھی محنت ہو چکی وہ بھی روانہ ہوں گے یا جو بھی ان کا یہ ہوگا 100% کا ان کا معاملہ ہے. اور ہم شاید 10% پر نہیں پہنچ سکے. یعنی فگر سے ہم تھوڑا سا غور کریں گے، اتنا بھی وقت نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا گیپ ہے. ہم کیوں ایسا نہیں کر سکے اور وہ کیوں ایسا کر گئے. تو ان کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ مفتی الیاس صاحب جو آنند کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے شورا گجرات میں بھی ہے، ان سے یہ سوال انہوں نے کیا خود کہ آپ کے یہاں اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا رزلٹ کیسے آ گیا. تو انہوں نے یوں کہا کہ ہم اپنی کبھی نہیں چلاتے. ہم کو جو اوپر سے کہہ دیا گیا ہم وہ کر لیتے ہیں. جیسے اسٹڈی کے زمانے کے اندر تو کیا کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو. اتوار کا ایک دن 3 دن کی جماعت جو آپ کی گئی ہے اس کے اندر میں لگوا دینا ہے. تو اس پر پوری کوشش کر کر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کو پڑھائی کے زمانے کے اندر میں لگوا دیتے ہیں. دوسرا تو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ہم ان کو فکر مند کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو روزانہ کم سے کم 1 ملاقات کرنی ہے. اوپر سے جو کہا جاتا ہے آپ کو جمعرات مرکز کے اجتماع کے اندر میں آپ کو شرکت کرنی ہے. یہ جو اوپر سے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. تو یہ اتنا کر لیتے ہیں جو آسان ہے کرنا، اتنا ہم کر لیتے ہیں تو وہ خود بخود چھوٹے ویکیشن کے اندر میں اگر وہ پڑھائی کنٹینیو ان کی ہے تو چلا لگاتے ہیں. چھوٹے ویکیشن میں 10 دن بھی لگاتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی تیار ہو کر 4 مہینے لگا دیتے ہیں. انہیں اتنا آسان ہے. شرط یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیں. تو صرف اتنا ایک لائن کے اندر میں جواب دے دیا مفتی الیاس صاحب نے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے، ہم اپنی عقل نہیں چلاتے. ہم بہت سارا سوچتے ہیں یہ رعایت ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. خیر وہ صحیح غلط، لیکن کم سے کم اتنا کر لے جو اوپر سے کہا جا رہا ہے. جو اعمال اسٹڈی کے زمانے کے اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے کہے جا رہے ہیں اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا. ہمارے یہاں ہزاروں سے اسٹوڈنٹس ہیں
یعنی اس وقت جو ہمارے پاس فگر جو جمع ہوا ہے وہ بہت کم ہے. کتنے اسٹوڈنٹ کے اپنے پاس یہ آیا ہے؟ 14,000. یہ 10 سے لے کر اوپر کے کالج تک کے. یہ 14,000 کے اندر میں بہت بڑی بھول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسکول سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے سرفراز سر یہاں پر بیٹھے ہوں گے انگلش میڈیم کے ہیں, اور ہمارے مرشد بھی یہاں ہوں گے, ہمارا صابر بھی یہاں ہوگا. یہ 3 ہمارے اسکول کے اندر میں سر ہے. صابر بھی ہمارے انگلش میڈیم میں ہے اور مصعب ہمارے اردو میڈیم میں ہے. تو اگر ہم صرف ہمارے اسکول کا فگر معلوم کریں گے کہ ہمارے اسکول کے اندر میں 10, 11, 12 میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں, تو وہ 1000 کا فگر بتائیں گے. کتنے ہوتے ہیں ہمارے ایک اسکول, اس کے اندر میں وہ 1000 بتائیں گے. کون سے بچے؟ 10, 11, 12. اسی طرح سے آپ دوسرے, تو ایک ہی اسکول تو نہیں ہے سورت میں. یہ آپ کے لمبایت کے اندر میں کتنے اسکول ہیں, اور ابھی ہم اون میں جماعت میں ہیں تو میرے خیال سے جتنے گھر ہیں اتنے اسکول ہیں. جتنے گھر اتنے اسکول, اتنے اسکول. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلیم کا, عصری تعلیم کا ایک رواج بڑھ رہا ہے ہمارے اندر میں, اور سب کا ایک شوق, یعنی ہر والی, ہر ماں باپ اپنے بچے کو عصری تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. کسی زمانے میں تھوڑے وقت کے پہلے اتنا یہ رواج اور اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. علماء کرام کے بچے بھی عصری تعلیم لے رہے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لینی چاہیے, لیکن اس کا رواج اتنا بڑا کہ ہر گھر کے اندر میں اسٹوڈنٹ ہے. اور یعنی عجیب ایک, اچھا دوسری ایک ڈرنے والی چیز بھی ہے, آپ اس کو سمجھیں تھوڑا سا. یہ محنت کتنی ضروری ہے, اگر ان کا وقت نہ لگا تو یہ کہاں تک جا سکتے ہیں. اگر ان پر محنت پراپر طریقے پر نہیں ہوئی ہے تو کہاں تک جا سکتے ہیں. کل یہ ہمارے اون میں ہمارے شاہد پٹیل ہے, ہمارے دوست ہیں, وہ ان کی کوشش سے ایک سرکاری اسکول وہاں پر وجود میں آئی ہے. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, 1 سے 8 تک کی سرکاری اسکول. وہ محنت کر پرمیشن لے کر آئے, تو پرمیشن تو ہو گئی. اس اسکول میں پڑھنے والے سارے بچے ہمارے ہیں, لڑکے لڑکیاں 1 سے 8 مسلمانوں کے اور ہمارے ساتھیوں کے. لیکن اسکول سرکاری ہے, پرنسپل وطن کا بھائی ہے, اسٹاف تقریباً 33-34 کا ہے, اور اس میں صرف ایک لیڈی مسلم ٹیچر ہے, باقی سب ہمارے وطن کے بھائی بہن ہیں. پرنسپل کے آفس میں ہم گئے شاہد بھائی کے ساتھ. انہیں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہماری محنت نہیں ہوئی تو یہ بچے کہاں چلے جائیں گے. پرنسپل صاحب کے آفس میں گئے, انہوں نے ہمارا اکرام بھی کیا, بڑے ادب سے بٹھایا, بات چیت کی. تو ان کے آفس میں حالانکہ پڑھنے والے بچے کون ہیں, ہمارے ہیں, سارے مسلمان لڑکے لڑکیاں 1 سے 8 میں. اور وہ کلاس روم کے اندر بھی ہم نے ملاقات کی, اور وہ ساری چیزیں سلام وغیرہ جو بھی کرنا چاہیے. پرنسپل صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے, تو یہ یہاں پر چیئر پر تھے, ہم لوگ سامنے بیٹھے تھے. ان کی سر کے اوپر ٹیبل پیچھے وہ کبڈ تھا, اس کے اندر میں سارے وہ تصویریں اور وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی جو ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہو, مورتیاں بھی تھی اور تصویریں اور نظارے. اسٹاف پورا کا پورا وہ ہے, اور پرارتھنائیں اور جو بھی سسٹم ہوتا ہے اسکول کے اندر میں وہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے. ہمیں بھی اگر مسلم مینجمنٹ کی اسکولیں ہوتی ہے تو اس کے اندر میں ہم ہمارے طور کے اوپر طریقے پر جو بھی شروع کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنے یہاں. لیکن وہ سرکاری اسکول ہے, اور پرنسپل بھی وہ ہے اور اسٹاف بھی پورا کے پورا وہ ہے. ایک مسلم ٹیچر ہے, ایک صرف, وہ 30-32 کے اسٹاف کے اندر میں ایک. تو وہ کیا پرارتھنا کراتے ہوں گے اور کیا سکھاتے ہوں گے. سارے کلاس روم جو ہے وہ اسمارٹ کلاسز ہے. یعنی یہ ایک اسکول کی ملاقات میں بے چین کر دیا کہ ایسا تو کتنا ہوتا ہوگا اور کیا کیا ہوتا ہوگا. اگر
ان پر محنت نہیں ہوگی تو کہاں جا سکتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا ذہنی ارتداد. ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر میں آ کر ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ جس کو آپ مانتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. وہ ڈائریکٹ ایسا کوئی آرگومنٹ نہیں کریں گے, لیکن ذہن ان کا بچپن کے زمانے سے ایسا بن جائے گا. جیسے کسی زمانے کے اندر میں ہم وہ بیانوں میں ایک مثال سنتے تھے کہ کسی کرسچن اسکول کے اندر میں ہمارے مسلمانوں کے بچے جاتے تھے, کرسچن ٹیچر جو ہوتی تھی وہ بچوں کو کہتی تھی, وہ واقعہ صحیح غلط پتہ نہیں لیکن وہ سنتے تھے ہم بزرگوں سے, تو وہ کرسچن ٹیچر مسلمانوں کے بچوں سے کہتی تھی کہ اللہ سے چاکلیٹ مانگو, تو کوئی ملتا نہیں تھا. اور پھر ایسے بات کرتے کرتے بولے جیسس سے چاکلیٹ مانگو, تو جیسے جیسس کے نام آتا تھا بچے کے زبان پہ سے پردے کے پیچھے سے کوئی چاکلیٹ ایسا پھینکتا تھا, تو بچوں کا ذہن بچپن سے کیا بنا کہ اللہ نہیں دیتا, جیسس دیتا ہے. وہ واقعہ صحیح غلط پتہ نہیں, وہ کچھ ایسے اعمال کروانے کے لیے بعض مرتبہ ایسی چیزیں کہی جاتی ہے, لیکن یہ چیزیں کل آنکھوں سے دیکھی. جتنے بھی کلاس روم تھے اس اسکول کے اندر میں 12 بجے تک جتنے بھی کلاس روم تھے اسکول کے اندر میں, سارے کلاس روم کے اندر میں اسمارٹ بورڈ لگے ہوئے تھے. اب وہ چوک اینڈ بورڈ کا جو بلیک بورڈ اور اس کا جو ہے نا وہ زمانہ وہ تھوڑا سا ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اسمارٹ بورڈ سب لگے ہوئے تھے. تو پہلی کے بچے تو چلانا نہیں جانتے اسمارٹ بورڈ, دوسری کے بچے نہیں جانتے. میرے خیال سے 6ٹھی 7ویں کا کلاس روم تھا, لڑکیوں کا تھا. اس کلاس روم کے اندر میں ہم گئے اور جو ٹیچر تھی وہ اسمارٹ بورڈ کے ذریعے سے وہ سکھا رہی تھی بچوں کو. تو میں نے بچوں کو سوال کیا کہ آپ کو بھی چلانے آتا ہے اسمارٹ بورڈ؟ تو وہ بھی سکھایا جاتا ہے اس کے اندر میں بچپن کے زمانے سے کمپیوٹر وغیرہ. تو ٹیچر ایک دم سے بول پڑی کہ ہاں سر میں نے ان سب کو سکھا دیا ہے اسمارٹ بورڈ چلانا. تو بولا کسی کو بلاؤ اور میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسے چلاتی ہے اسمارٹ. تو وہ لڑکی آئی اور اس نے وہ اسمارٹ بورڈ, میں نے کہا ابھی اس کو کلوز کر دو, آپ کا سبجیکٹ کلوز کر دو, چالو اس کے ہاتھ سے کروائیں گے, اور یہ کیا جانتی ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس لڑکی نے, اسٹوڈنٹ لڑکی نے جو مسلمان ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ سارے بچے کس کے بولو ہمارے, لیکن پڑھانے والے. وہ لڑکی نے اسمارٹ بورڈ پر کلک کیا, اور کلک کرتے ہی جو سب سے پہلے جو چیزیں کھلی وہ ڈرانے والی تھی. وہ سارے بھجن اور وہ ساری چیزیں کھلی. اور پھر میں نے کہا اس میں سے تجھے سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ آپ سمجھے بات کہ کہاں لے جایا جا رہا ہے اس بہانے سے کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس میں تھوڑا دیکھنا پڑے گا. علاج ہمارے پاس یہ ہے دعوت کی محنت اور ہمارے گھروں کا ماحول. ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر میں اتنے مضبوط کر دیں کہ ان کا ذہن قبول کر لے کہ یہ ہم جا رہے ہیں پڑھنے وغیرہ. ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی چھوٹا سا فائدہ اس کے ذریعے سے ہو سکے گا, لیکن اصل تو ہمارا ایمان ہے. اس کے لیے اس وقت جو 2 امور ایک ساتھ میں یہاں پر لینے کو کہا گیا ہے, مستورات اور اسٹوڈنٹس, یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری گھر کی عورتیں اگر ہمارے گھر کے بچوں پر اتنی محنت کر لیں کہ دیکھو ایمان اور اعمال میں کسی قسم کا کمپرومائز مت کرنا, گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ہماری گھر کی عورتوں میں اتنا پاور ہونا چاہیے, اور ان کو بھی دین سے اتنی محبت ہونی چاہیے, اور واٹ از دا ویلیو آف ایمان ان کے دل کے اندر میں ہونا چاہیے کہ دیکھو ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ وقتی طور کے اوپر ایک ضرورت کی چیز ہے جس کے اندر میں ہم نے ان کو ڈالا ہے, ایک رواج بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے, لیکن کوئی چیز وہاں کی لے کر مت آنا. اس لڑکی نے وہ کلک کیا تو سارے وہ کھلے. پھر میں نے کہا اس میں سب سے زیادہ تجھے پسند کیا ہے؟ تو جس چیز کے اوپر اس نے کلک کیا اس نے وہ جو آواز آنا شروع ہو گئی تو میں نے اپنے کان بند کر دی. یہ مسلمان لڑکی کو پسند ہے کہ جو اس کے اندر میں بجایا جا رہا ہے. آپ میوزک تو خیر میوزک بھی تو حرام ہے, لیکن میوزک بھجن کے ساتھ
اور ان کے سارے وہ چیزوں کے ساتھ، تو آپ سوچو کہ اگر ہم نے محنت یہ طبقے کے اوپر نہیں کی اور ان کو یوں ہی لائٹلی لے لیا کہ چلو جماعت میں گئے تو ٹھیک ہے اور نہیں گئے تو ٹھیک ہے، مرکز پر جمعرات کے دن آئے تو ٹھیک ہے اور ایک دن اتوار کا مہینے کے اندر میں لگایا تو ٹھیک ہے، تعلیم کے اندر میں بیٹھے تو ٹھیک ہے اور وہاں پر تعلیم، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی وہاں تعلیم شروع کرو، کوشش کرو ہاسٹل سے اندر میں، کلاس روم کے اندر میں حکمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ کھولے گا۔ ہمارے اسکول میں ہم نے ہمارے ٹیچرز کا ایک گروپ بنایا، پرنسپل کا گروپ بنایا، پرنسپل ساتھ ہے اور ایک سمجھو کہ ساتھ میں ہوں۔ فضائل اعمال یا کوئی بھی دینی کتاب میں سے تھوڑا سا 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کا کوئی دینی کوئی چیز حدیث یا اس کا فوٹو پاڑ کر وہ گروپ کے اندر میں ڈال دیتا ہوں۔ وہ پرنسپل جو ہے وہ ہمارے سارے ٹیچرز کے گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ٹیچرز کلاس روم کے اندر میں بچے کو سب سے پہلے یہ سناتے ہیں، اس کے بعد میں ساری چیزیں شروع ہوتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہوا؟ کیونکہ مسلم مینجمنٹ کی یہ اسکول ہے۔ دوسرا، مسلم مینجمنٹ میں بھی ایسے آدمی ہیں کہ جو تھوڑا سا امت کے ایمان کی حفاظت ہو جائے اس کا جذبہ رکھتے ہیں، ورنہ مسلم مینجمنٹ کی اسکولوں میں بھی یہ معاملہ نہیں ملتا۔ علاج ایک ہی ہے کہ کہیں بھی ہمارا بچہ جاتا ہو، مسلم مینجمنٹ کی اسکولوں میں کیوں نہ جاتا ہو یا ایسے کالجز کے اندر میں کیوں نہ جاتا ہو جو اس میں کنٹرول کمپلیٹلی مسلمانوں کا ہے، لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ مینجمنٹ آپ کو اندر میں ان کے کیمپس میں دین کی محنت کی اجازت دے گا۔ ابھی یہ اون ہی کے اندر میں تو وہی اس کی مثال ابھی 2 دن بالکل تازہ ہے، تو کالج ہے وہاں پر، یہ آپ کی نرسنگ، اس کے اعتبار سے ہمارے ساتھی نے، ان کے ساتھی نے بتایا کہ اس وقت جو پرنسپل ہے اور ان کی وائف ہے، ان کا ذہن بالکل ہمارا نہیں، حالانکہ یہ دونوں مسلم ہیں، مسلمان، لیکن بولے ان کا ذہن ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ کرنے نہیں دیتے۔ تو وہاں اندر میں ہم کر نہیں سکتے، اور جہاں ہم کر سکتے ہیں اپنے محلوں کے اندر میں ان پر محنت کر کر ان کو جماعتوں میں بھیجنا، ان کو سمجھا بجھا کر ملاقاتوں کی فکر دلانا، مسجد کی تعلیم میں شرکت کروانا، اس علاقے کے اندر میں حکمت کے ساتھ تعلیم یہ کر لیں، ایسی کوئی شکل بنانا، یہ ساری چیزیں جو اوپر سے کہی جا رہی ہے اگر ہم نے یہ کر لیا تو وہ بچ جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک علاج ہے۔ اس کے لیے غفلت ہوتی ہے، سستیاں ہوتی ہے، جیسے شروع کے اندر مثال آنند والوں کی اسی لیے بھی کہ وہ کرے جو کہا جا رہا ہے اور کچھ نہ سوچے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، اور یہ کام کرنے والوں کو کہاں تک لے جا سکتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارا ایک سفر ہوا تھا برما، مولانا یاسین صاحب بھی تھے اور علی گڑھ کے 2 بڑے آدمی تھے، پروفیسر تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے، ڈاکٹر عبید اللہ، اور وہ مولانا بھی ہے، وہ مولوی عبید اللہ اور ڈاکٹر عبید اللہ، اور ایک دوسرے بھی بڑے آدمی تھے، ہاں ڈاکٹر فرائم صاحب۔ یہ بزرگ جو ہیں، یہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اور ان کے صحبت یافتہ ہے۔ انہوں نے ایک عجیب بات سنائی کہ کام میں کتنی طاقت ہے، اگر کام اس کے صحیح طریقے پر ہو گیا تو یہ کتنا طاقتور ہے اور کرنے والوں کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، وہ بھی بہت بڑے زبردست ساتھی تھے، حضرت خود بھی ماشاءاللہ تعلق محلہ کے اندر میں بہت بڑے ہوئے تھے، ان کے واقعات مستقل ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس زمانے میں جو ساتھی حضرت کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب کے اندر میں یہ دیکھا کہ ایک ایسا جھوپڑا بنا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے کے باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرات شیخین وہ خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ اب خیمے میں پہرا دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ خیمے میں کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو خواب دیکھنے والے نے وہ خواب میں دیکھا اور حضرت شیخین سے ایک سوال کیا کہ اس زمانے میں اس ترتیب سے جو ہم کام کر رہے ہیں کیا ہمارا یہ کام ہمیں آپ تک پہنچا دے گا؟ تو حضرت شیخین نے مل کر جواب دیا کہ اس زمانے میں اس طریقے پر جو آپ کام کر رہے ہو یہ کام آپ کو ہم تک نہیں بلکہ خیمے میں جو ہستی آرام کر رہی ہے وہاں تک پہنچا دے گا. اتنا طاقتور کام ہے. شرط کیا ہے کہ ہم اس کو اس کے طریقے پر کریں اور جو اوپر سے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق ہم کریں. ابھی تھوڑا سا یعنی ہماری غفلت، میں نے ابھی آصف بھائی نے جو کارگزاریاں جمع کی ہے اور ہمارے بھائی آصف سے بھی میں نے تھوڑا سا معلوم کیا کتنا گیپ ہے. جیسے مثال کے طور پر آصف بھائی نے کہا کہ 16,000 اسٹوڈنٹ 16,000 اسٹوڈنٹ سارے کے سارے اگر ویکیشن کے اندر میں چلا لگا دیتے تو کتنی جماعتیں بنتی؟ 1600. ہماری یہ بڑا جو ویکیشن ابھی گزرا ہے اس کے اندر میں چلے کی 22 جماعتیں ایسی جس کے اندر میں اسٹوڈنٹس تھے. پورے کی پوری اسٹوڈنٹ کی جماعتیں نہیں، کسی جماعت میں 6 کسی جماعت میں 8 اس طرح سے 22 جماعتیں ایسی جس کے اندر میں کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ تھے. یہ بنی ہمارے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے اندر میں سے صرف 20 روانہ ہو چکے ہیں. آنند چھوٹا علاقہ ہے، وہاں فارغ کتنے ہوئے؟ 178. ہمارا علاقہ تو بہت بڑا ہے تو ہمارے یہاں سے تو بہت زیادہ فارغ ہوئے ہوں گے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے بزرگ ہم کو پوچھتے رہتے ہم کو تعداد بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے فارغ ہوئے. تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کی محنت کے اندر میں ہمارے عبداللہ بھائی بار بار کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو لگا دو. ایک تو ہم لسٹ بنائیں گے، ہم تھک جائیں گے، لیکن کوئی اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے کو آپ ہاتھ میں لے لو 5-10 منٹ کے اندر میں آپ کو بیٹھے بیٹھے لسٹ بنا کے دے دے گا. یہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے. میں جس قسم کا کاروبار کرتا ہوں اس کاروبار میں کون کون ہے میں سب کو جانتا ہوں. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ ہر اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی محنت کے لیے اسٹوڈنٹس کو لو. اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ تو پوری کی پوری لسٹ آ جائے گی. تو ہمارے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے اندر میں سے 4 مہینے کے لیے 20 ساتھی روانہ ہوئے. حالانکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ فارغ ہوئے ہوں گے لیکن وہ ہمارے ٹچ میں نہیں ہے اور ان کا ذہن پڑھتے پڑھتے کیا بنا ہے. اور بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ فارغ ہو جانے کے بعد اور کسی مقام پر پہنچ جانے کے بعد جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا. یہ نا ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہوتے ہمارے ہیں لیکن ذہن سارا کے سارا کیا سے کیا ہو گیا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے. ہمارے سید صاحب تو وہ پڑھے صبح میں وہ کارگزاری سناتے کہ ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. تو امت کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. ہم کوشش کریں، محنت کریں اور ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر ہماری محنت لگ جائے. ایک تو ہماری محنت ان کے جو پڑھائی کے زمانے کے اعمال، کیونکہ ابھی پڑھائی شروع ہو چکی تو ہم ان عملوں کے اندر میں ہم ان کو لگائیں گے، اس کی فکر کریں گے کہ جو پڑھائی کے زمانے کے اندر میں کیے جا رہے ہیں. کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہمارے نالج کے اندر میں آوے کہ بھائی یہ فارغ ہو گئے اور یہ فارغ ہونے کے بعد اب تک نہیں جا سکے تو ان کے اوپر انتہائی درجے کی کوشش کرے، منت سماجت کرے، ان کا وقت لگوا دے. ان کے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے. ایک بات یہ کریں. دوسری بات، ہمارے گھروں کے اندر میں ایسا ایک دینی اور ایمانی ماحول ہم بناویں کہ ہمارا گھر کا بچہ کسی بھی حال میں کہیں بھی جا کر کسی بھی طرح کے اسکول اور کالج کے اندر میں جا کر اپنے ایمان، اپنے عمل کے اندر میں شک میں مبتلا نہ ہو. شک آ جاتا ہے بچوں کو بچپن کے زمانے سے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور وہ شک بڑھتے 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 نہ جانے کہاں پر لے جاتا ہے. تو ہم اپنے گھر کے اندر میں ایسا ماحول قائم کریں، کوشش کریں کہ وہ ماحول میں ہمارے گھر کے بچے ایمان اور عمل کے اعتبار سے ایسے کھڑا جا رہے. تو ماحول کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہمارا مستورات کا کام ہے. گھر کے اندر میں تعلیم، مستورات کا کام یعنی سب سے بڑا جو عمل ہے مستورات کے کام کے اندر میں وہ گھر کی تعلیم ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے
کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، پھر کسی نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر کسی نے پوچھا، تو ہر مرتبہ 100 مرتبہ پوچھا ہوگا یا 1,00,000 مرتبہ پوچھا ہوگا، تو ہر مرتبہ جواب یہی ملا کہ گھر گھر کے اندر میں فضائل کے تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائیں۔ فضائل کی تعلیم کے حلقے گھر میں زندہ ہو گئے، یوں کہتے ہیں کہ گھر کی کایا پلٹ جائے گی، اور گھر کی عورت اس کے دل کے اندر میں اللہ کے دین کی محبت اس درجے پر پیدا ہو جائے گی کہ دین کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرے گی، ساری قربانیاں وہ دے ڈالے گی لیکن اللہ کے دین کو قربان نہیں کرے گی، اس کے تقاضوں پر چلے گی، نکلنے کے اعتبار سے ترتیب بھی خود بنائے گی، اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کے اندر میں رہنے والے ہر فرد کا، اسی لیے عجیب بات کہی کہ آدمی یعنی مرد کا جو دین ہے وہ فرد کا دین ہے، ایک آدمی کا، اور مستورات کا جو دین ہے وہ اس کی نسلوں کا، اس کے پورے خاندان اور پورے گھرانے کا دین ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتی، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی ملے گی، تو وہ کہنے والی عورتیں ہی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی دنیاوی چیز کا عورت نے تقاضا کر لیا، اور اگر مرد کی استعداد نہیں ہے اس کو لانے کی، اور تقاضا بڑھتے کسی قسم کے جھگڑے کی کبھی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو مرد حرام کمائی سے بھی اس تقاضے کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عورتیں مردوں کو اچھائی پر بھی لے جا سکتی ہے، اور عورتیں مردوں کو وہاں پر بھی لے جا سکتی ہیں۔ اس کا علاج کیا؟ تو کہ اس کا علاج ہمارا مستورات کا کام۔ اب مستورات کے کام کے اعتبار سے تھوڑا سا جائزہ لیا، ہماری یہ جو دن جو گزرے ہیں، ہمارے یہ ویکیشن کے زمانے کے دن گزرے ہیں، اس کے اندر میں میکسیمم کام اسٹوڈنٹس کا بھی اور مستورات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تھوڑا سا اچھا ابھی صبح سے جو مشورہ ہمارا چل رہا ہے، یہ مشورہ پورا کے پورا اپنے آپ کے فکروں کو بڑھانے کے اعتبار سے سارے سبجیکٹ جو آ رہے ہیں، ہمارے عبداللہ بھائی نے صبح میں جو باتیں کہی ماشاءاللہ، اور ہمارے آصف بھائی نے بھی جو باتیں کہی، اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، مایوسی کہیں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو فکر مند کر لیں کہ کتنا کر سکتے ہیں، اور کتنا بڑا شہر، کتنا بڑا ہمارے پاس مجمع، لیکن ہم کتنا کر پائے ہیں، اس اعتبار سے تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو محنت کے میدان میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مستورات کے اعتبار سے ہمارا یہ پچھلے دنوں کے اندر میں جو ویکیشن کا بھی زمانہ تھا، 2 عیدوں کے درمیان کا زمانہ تھا، اس میں چلے کی ایک جماعت روانہ ہو سکی، دوسرے اجزاء کی کارگزاری، ہمارے جو بزرگ جاتے ہیں وہاں پر، آپ ان سے معلوم کرو کہ کسی ضلع میں کتنی جماعتوں کی کارگزاری سنائی، کس ضلع نے کتنی جماعتوں کی کارگزاری سنائی۔ ہماری 10 دن کی صرف 10 جماعتیں جا سکی، حالانکہ جتنا ہو سکتا تھا وہ سارے فگرز اگر بتا دیں آپ کو تو وقت بھی پورا ہو رہا ہے۔ 3 دن کی ہماری 42 جماعتیں جا سکی پورے شہر سے۔ ہمارا اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا عملہ ہمارے پاس، چلے والی بہنوں کا، بیرونی ملکوں میں وقت لگائے ہوئے بہنوں کا، 10 دن لگائی ہوئی بہنوں کا، 3 دن لگائی ہوئی بہنوں کا، اگر یہ سارا ہم جمع کریں اور وہ ترتیب پر آ جائے، اس کی کوشش سے محنت کریں، تو 2 مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو گھر کی عورت دیندار بنے اور دین کی محنت کرنے والی بنے، اور گھر کے اندر میں رہنے والے ساروں کی دین کی محنت کی مددگار بنے، اور دوسرا ہمارے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کے ایمان اور اعمال کی بھی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ دونوں امور اتنے ضروری ہے، بلکہ ہمارے اسلامی معاشرے کی جو بنیاد بتایا جس کو سادگی اور حیا، یہ بھی اسی چیز کے ذریعے سے قابو میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی ہم سب اس کا ارادہ کریں کہ یہ دونوں چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے کر، ہر امر جیسا میں نے کہا کہ اہم ہے، لیکن یہ خاص چیزیں ہیں جس سے ہمارے گھروں کے اندر میں انشاءاللہ دینی ماحول بنے گا اور دینی معاشرہ انشاءاللہ بنے گا۔ اس کے لیے اس وقت ایک تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں کہ بہت بڑا ہم محنت کا موقع مس کر گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن آگے ہم اس کو اچھی طرح سے محنت کے اندر میں لیں گے اور اس سے خوب کوشش اور محنت کریں گے۔ اس کے لیے کچھ عزم ارادے بھی ہو جائے۔ عزائم کے اندر میں جس وقت ہم بیٹھیں گے اس وقت اس کو خاص کر کے لے رہے ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹس کی کتنی جماعت ہے، کس طرح سے جمعرات کے اندر میں کتنے اسٹوڈنٹس کو لانے کی کوشش کریں گے، ایک ایک دن کے اعتبار سے کیا کریں گے، اور مستورات کی بھی جماعتیں
3 दिन की 10 दिन की जो अजाई के अंदर में इंशाल्लाह हम बैठेंगे तो शुक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए आसान करे। एक बात ये है, हर जुलाई को हम हमारे यहाँ पर आवाज पहुंच रही है, हर जुलाई को हमारे यहाँ पर एक जोड़ होता है स्टूडेंट्स का, जिसमें जो जमातें चिल्ले में काम कर कर आई है उन स्टूडेंट की कुछ कारगुजारी और तासुरात सुने जाते हैं, और उनको जून और जुलाई में जो नए एडमिशन हुए हैं एडमिशन के अंदर में नई फहरिस्त बनाने की उन स्टूडेंट को जिम्मेदारी दी जाती है। तो दरख्वास्त है इस सिलसिले में साथी सोच कर आए कि हमको वो जोड़ करने हैं जुलाई के महीने में। उसमें एक पटरी का जोड़ होता है, एक ऊन का जोड़ होता है, और बुजुर्गों ने इस मरतबा कहा और थोड़े छोटे जोड़ करते हैं, और जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं तो उसको भी सोच कर आए। तो साथी सोच कर आ जाए, बुध के दिन इंशाल्लाह उसको तय करें, ठीक है इंशाल्लाह।